معذرت بار بار کی جائے تو وہ بھی ایک جعلی سی چیز لگتی ہے. the truth is کہ کچھ لاسٹ منٹ پہ ہمیں چینجز اس طرح سے بہتر مناسب سمجھا ہم نے کہ جو کمپوزیشن ہے وہ کیسے ہو، اس میں کچھ لوئرز بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور اس کے ساتھ جو کمپلیننٹس ہیں تو وہ کس طرح سے. آئیڈیا تو یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں تو جو میکسیمم انفارمیشن ہے بہترین طریقے سے وہ پہنچے، تو اس کے لیے آپ کو جو زحمت ہوئی انتظار کی، معذرت. جتنی دیر میں یہ چیزیں فائنلائز ہوتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ پریزنٹیشن جو ایک تیار کی ہم نے پہلے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ایک سیاق و سباق بن جائے، ایک کانٹیکسٹ بن جائے کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے. جو سب سے پہلی چیز میں چاہتا ہوں کہ جہاں سے ہم اس کام کو سٹارٹ کریں وہ یہ ہے کہ ہم بلاسفمی یعنی کہ توہین جو عام طور پہ ہوتی ہے، وہ توہین مذہب ہو، توہین قرآن ہو، توہین رسالت ہو، توہین اہل بیت ہو، توہین اصحاب ہو، کسی بھی طرح کی ہو، اس سب کو آپ ایک بریکٹ میں رکھیں، اور جن مقدمات کے لیے ان کی اپڈیٹ لینے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں اس کو علیحدہ بریکٹ میں رکھیں، کیونکہ یہ وہ توہین نہیں ہے جو عام طور پہ آپ سنتے ہیں. اس توہین کو کہا جاتا ہے پورنوگرافک بلاسفمی. یہ بڑا مشکل لفظ ہے، کہتے ہوئے بڑی مشکل ہوتی ہے، یقیناً سنتے ہوئے بڑی مشکل ہوتی ہے، but this is what we are dealing with. یہ بات میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک طبقہ ہے ایسا جو مجموعی طور پہ پہلے کسی پہ کوئی غلط 295C لگی یا ٹھیک لگی، بہرحال ایک پبلک پرسیپشن ہے کہ توہین مذہب کے قوانین کو مس یوز کیا جاتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اسی سیاق و سباق میں آپ اس کو بھی دیکھیں. تو یہ فنڈامنٹلی امپورٹنٹ کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. یہ ایک شیطانی گروہ ہے، یہ پورا ایک سیٹنسٹ کا ایک آرگنائزیشن ہے. ان کے اندر ہائرارکیز ہیں، ان کے اندر ان کے سینئرز ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے کرائٹیریا ہے کہ کسی سے بات کرنی ہے تو آپ کس لیول کے توہین کرنے والے ہیں تو آپ کو اجازت ہوگی آگے بات کرنے کی. یہ پورا گروپ ہے، پوری مینجمنٹ ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم کسی عام، جو خیر کوئی بھی توہین عام نہیں ہوتی، لیکن جو ایک روایتی پرسیپشن ہے توہین کی، ہم اس کی بات نہیں کر رہے. There is something different. یہاں پہ ذکر ساتھ کمیشن کا بھی آپ کو نظر آئے گا، اگرچہ کمیشن والا معاملہ ختم ہو چکا اس طرح سے کہ وہ فیصلہ ہو بھی چکا، وہ فیصلہ سسپینڈ بھی ہو چکا، لیکن بار بار کمیشن کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کمیشن بنانا ہی کیوں چاہتے تھے، اور وہ نہ بننے کے بعد انہوں نے پھر جو الٹرنیٹیوز ہیں، جو انہوں نے جو الٹرنیٹیوز بنائے ہیں وہ کیا ہیں. سو پہلی چیز جو ہم نے سمجھنی ہے اس میں کہ یہ ان مقدمات کی تاریخ کیا ہے. آپ میں سے بہت حضرات جانتے ہوں گے کہ 2017-18 میں یہ بھینسا نامی گروپ، موچی نامی گروپ، اس طرح کے جو سوشل میڈیا پہ توہین کیا کرتے تھے. وہاں سے سلسلہ آگے چلا، یہ توہین زیادہ بڑھتی گئی، پبلک میں اور آنا شروع ہوئی، تو بہت سے لوگوں نے پٹیشنز کی، رپورٹس کی، FIA کو بتایا. اس میں سے کچھ اثر ہوا، کچھ نہیں ہوا. یعنی کہ ہوتا یہ رہا کہ مثال کے طور پہ کوئی شکایت کسی کی گئی، اس پہ فالو اپ ہو گیا، کسی کی شکایت گئی، اس پہ فالو اپ ہی نہیں ہوا. تو پھر یہ ہوا کہ پٹیشنز لوگوں نے ڈالنا شروع کی کہ FIA والے اپنا کام نہیں کر رہے. FIA کا جواب ہوتا تھا ہمارے پاس کوئی ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہے، تو ہم جو بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. بہرحال پھر قرآن بورڈ پنجاب جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے، یہ معاملات ان تک پہنچے اور انہوں نے پھر اس معاملے کو فارملی اٹھایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد پھر تھوڑی سی حالات میں تھوڑی تبدیلی آئی. 2022 میں تو فارمل رولنگ آ گئی لاہور ہائی کورٹ کی کہ اگر FIA کے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے مخصوص، کوئی سب یونٹ نہیں ہے تو وہ بنایا جائے. پھر وہ بنا، جس کو ABC بھی کہتے ہیں، ABU بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اینٹی بلاسفمی سیل یا اینٹی بلاسفمی یونٹ. تو وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سب یونٹ بنا جس کا کام ہی تھا کہ وہ بلاسفمی کے جو ملزمان ہیں ان کو پکڑنا ہے، ان کے خلاف پروسیکیوشن کرنی ہے. اور یہ بات اس لیے ضروری ہے اب تک پہنچانا کہ آپ نے سنا ہوگا عام طور پہ کہ یار 1947 سے لے کر اب تک اتنے توہین کے کیسز نہیں، اچانک اتنے زیادہ کیوں آ گئے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ توہین کے کیسز زیادہ ہونا بذات خود ایک سوال ہے کہ اچانک اتنے زیادہ کیوں ہونا شروع ہو گئے. لیکن آپ کا شکوہ اس چیز پہ نہیں ہے. جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کا شکوہ یہ ہے کہ اچانک پروسیکیوشنز کیوں سٹارٹ ہو گئی. تو کیا پروسیکیوشن بذات خود کسی جرم کو ڈینائی کرتی ہے؟ جرم تو ہے. یہ اتنی بڑی تعداد میں رپورٹ اس لیے ہونا شروع ہوئے کہ 2022 سے پہلے کوئی ڈیڈیکیٹڈ ادارہ نہیں تھا جو کہ بنا، اور اس کے بعد ان کیسز میں ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا. تو یہ بیسیکلی اس چیز کا جواب ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اچانک اتنے کیسز کیوں سامنے آنا شروع ہو گئے. کیسز پہلے بھی تھے، پٹیشنز اس زمانے کی پڑی ہوئی تھیں، لیکن ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارے کے بعد بہت تبدیل ہوا. توہین کی تاریخ میں یہ غلیظ ترین باب ہے، جیسے میں نے عرض کیا
کہ یہ فحش فلموں اور توہین کا اختلاط ہے، یہ فحش نگاری اور توہین کا اختلاط ہے. یہ جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ یہ وہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی حدیث کے اوپر کوئی اور چیز لکھ دی یا اس نے قرآن کا صفحہ ہے وہ اس نے ڈیسیکریٹ کیا. ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں ایکچولی جو پورنوگرافک تھیمز ہیں اس کو توہین کے ساتھ مکس کرنا، جس کی کچھ ایگزامپلس چونکہ پبلک میں آ چکی ہیں. اگین کہتے ہوئے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اب نہ کہنے کے بغیر بھی کچھ چارہ نہیں ہے. یہ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ پورنوگرافک کانٹینٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدس نام نفوس قدسیہ کے نام جسم کے ناپاک حصوں پہ لکھ کے ان کے فوٹو بنانا، ان کی ویڈیوز بنانا اور ان کو پھر شیئر کرنا. ایسے ہی رول پلئنگ کرنی کہ جو ہمارے لیے بہت مقدس ہستیاں ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، ان معاذ اللہ امہات المومنین ہیں، اصحاب ہیں، تو ان کی پوری ایک طرح کی ایک سیکشول کہانی بنا دینی کہ تم فلاں بنو میں فلاں بنتا ہوں، اور پھر وہ سارا اس معاملے کو پھر پلے آؤٹ کرنا، لکھنا، پھر اس کو شیئر کرنا. یعنی یہ پرائیویٹ معاملہ بھی نہیں ہے، پرائیویٹ بھی بذات خود بہت غلط ہے، لیکن ان دس کیس اس کو پھر ساتھ شیئر بھی کرنا. قرآن کم سے کم جو شروع ہوتا ہے کہ قرآن کے اوپر پاؤں رکھو، یہ کم سے کم ہے. ابھی تک جو ہم زیادہ سے زیادہ ہم جو دیکھ چکے ہیں اس میں قرآن کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشتزنی کے کیسز بھی جو کہ ڈی این اے رپورٹس کے ساتھ ویریفائڈ ہیں وہ بھی سامنے ہیں. قرآن کو ٹوائلٹ کے میں پھینکنا یہ بھی ہے، اس کے اوپر اور غلاظتیں پھینکنا، یورینیشن اینڈ سو فورتھ، یہ سارا کچھ، یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ویڈیوز، ان کے اپنے بنائے ہوئے امیجز، اور یہ پورا شیطانی گروہ ہے. نہ بحثیت مسلمان میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، لیکن ان ظالموں نے کوئی مذہب چھوڑا نہیں ہے. بائبل کے ساتھ ایسی ہی توہین، جو ہندو اسکرپچر ہے، ویداز ہیں، ان کے ساتھ ایسی توہین. ہمارے کرسچن بھائیوں میں بہت سیکرڈ سمبل ہے کراس کا، اس کے اوپر بہت میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے کرسچن بھائی یہ بات سنیں کہ ان کو یہ سن کے تکلیف ہوگی. کراس کے اوپر پینس رکھ کے اس کی تصویریں بنانی، شیئر کرنا، یعنی کوئی نہیں چھوڑا انہوں نے. انسیڈنٹلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگرچہ فی الحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، کہ جب میں کہتا ہوں کہ ہر مذہب کی توہین کی گئی ہے فار سم پیکیولر ریزن، اس میں قادیانیت شامل نہیں ہے. دیر از ون ریلیجن جس کے کسی بھی مقدسات کی توہین نہیں کی گئی، کسی ان کے جو ان کے مقدس شخصیات ہیں اس کی نہیں ملتی ہمیں. بہرحال یہ میرا مین موضوع نہیں ہے، میں آپ کو ضمنی طور پہ میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ ایک نیا توہین کا باب آیا. جیسے میں نے کہا کہ پورا اس کے اندر ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے اندر مینجمنٹ ہے، اس کے اندر ان کے پبلک ریکارڈ پہ اویلیبل ڈاکومنٹ ہے. طیب بن عارف جو ان کے بڑے جو سرغنہ تھے ان میں سے ایک، کہ ہم ایسا کر کیوں رہے ہیں، اس نے پورا پلان اپنا بتایا کہ آخر کار ہم ان چیزوں سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پورا ایک شیطانی گروہ ہے جو آہستہ آہستہ اپنے نیٹ ورک کو پھیلاتا 300-400 لوگوں تک بات گئی کہ ان کو اریسٹ کیا گیا. بٹ سٹل جو لنکس ہیں ان کے پیچھے، جو اکاؤنٹس ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. جسٹ ٹو گیو یو دی پرسپیکٹو کہ 1,10,000 لنکس تو پی ٹی اے نے بلاک کیے ہیں. ابھی ان کے پیچھے کتنے اکاؤنٹس تھے، ان اکاؤنٹس کے پیچھے کتنے لوگ ہیں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اکاؤنٹس کی تعداد ہزاروں میں ہے. اب ایک آدمی کتنے اکاؤنٹس رن کر رہا ہے یہ تو جب فردر انویسٹیگیشن ہو، لوگ پکڑے جائیں تو پتہ چلے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ پکڑے جائیں فور واٹ ایور ریزن. یہ جو سیکولر طاقتیں ہیں ان کی انٹری ہوتی ہے اچانک ہی. ایک اسپیشل برانچ کی رپورٹ آتی ہے جولائی 2024 میں، ایک احمد نورانی کا ایک ٹیبلوئڈ ہے، بڑے سنسیشنلائز قسم کی خبریں اس میں چلتی ہیں. اس میں وہ رپورٹ لیک ہوتی ہے. اب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کبھی لیک نہیں ہو سکتی. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ اگر آپ یہ چیز سمجھ جاتے ہیں نا تو آپ کو پھر ایک کہانی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ رپورٹ لکھی کیسے گئی ہوگی اور وہاں سے اخبار تک کیسے پہنچی ہوگی. کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے، تو لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے یہاں سے آپ کو وعلیکم السلام ایک سکیم نظر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس طرح سے لوگ آہستہ آہستہ لوگوں کی ذہن سازی شروع ہوتی ہے. ناؤ رپورٹ کی تاریخ جو ہے وہ جنوری 2024 ہے، اس کے بعد یہ جولائی 2000. صرف یہ اس اخبار کی حد تک بات نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ سیکولر طاقتیں ہیں تو اس میں یاد رکھیں کہ بنیادی طور پہ ہم سرٹن آسما جہانگیر کی جو باقیات ہیں، یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو وکلاء ہیں ہم ان کو کسی گروپ کا حصہ نہیں بناتے. اگرچہ ایف آئی اے کی ایک رپورٹ موجود ہے جس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کی بیس پہ بلاسفمی پروٹیکشن گروپ
ایک نام رکھا گیا جس میں پاکستان کے باہر کے بھی لوگ ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں، لیکن وی گیو رسپیکٹ دا لوئرس دیٹ از ڈیو کہ ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک کام ہے وہ کر رہے ہیں. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی مس کوٹڈ کہ ہم کسی وکیل کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بلاسمی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گروپ ہے وہ عام طور پہ وہی نظریات رکھتا ہے جو آسما جہانگیر کے تھے، آن جہانی کے، کہ بلاسمی قوانین ختم ہونے چاہیے، اور یہ کہ یہ توہین کرنا مذاہب کی یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے اینڈ سو فورتھ. یہ اس طبقے کے لوگ ہیں. آئیے سر. اچھا، جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے اس میں بڑی اہم چیزیں جو سمجھنے والی ہیں کہ یہ عام طور پہ کہتے ہیں، آپ نے ان کے لوئرز کو بھی سنا ہوگا، آپ نے عام طور پہ جو سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ آ گئی، وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ رپورٹ ایک نہیں ہے، یہ دو ہیں، یا ایک رپورٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک کامنٹری ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان دونوں میں بہت فرق ہے. مثال کے طور پہ ایک کہتی ہے کہ یہ سورس رپورٹ ہے، ایک سورس رپورٹ نہیں کہتی ہے. ایک بلاسفمی بزنس گروپ کا ذکر کرتی ہے، ایک نہیں کرتی ہے. ایک کے مندرجات اور ہیں، دوسری کے مندرجات اور ہیں. فرام وٹ وی انڈرسٹینڈ کہ جو رپورٹ ہے وہ اردو والی ہے، انگریزی والی جو ساتھ ہے وہ اس پہ کامنٹری ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے، مندرجات میں فرق ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں، اٹس ناٹ صحیح. ان اینی کیس 21 مقدمات کا ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ مبینہ معصوم لوگوں کو پھنسانے کی جو تراکیب لکھی ہیں، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک رپورٹ میں اور لکھی ہے، ایک رپورٹ میں اور لکھی ہے. تو جو جھوٹ ہوتا ہے بنیادی طور پہ اس میں سب سے بڑا فلو یہ ہے کہ اس میں تسلسل نہیں ہوتا. یہاں میں ضمنی طور پہ عرض کر دوں، اگرچہ وہ اس سلائیڈ کا حصہ نہیں ہے، کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں. اس نے بھی پھانسنے کی ترکیب لکھی ہوئی ہے کہ کیسے پھانسا جاتا ہے، لیکن اتفاق سے ان کی بھی ترکیب ڈفرنٹ ہے، وہ ان دونوں سے ڈفرنٹ ہے. تو 3 رپورٹس، 3 ڈفرنٹ اسکیمیں، اور جن لوگوں پہ الزام ہے ان لوگوں سے تحقیق اس سطح پہ نہیں کی گئی. ویری امپورٹنٹ نوٹ. خیر، ایک رپورٹ جو وہ سورس کہہ رہی ہے، ایک فیلڈ سٹاف کی کہہ رہی ہے. اب جو شکایات کی جغرافیائی حدود ہے وہ ایک میں راولپنڈی اسلام آباد ہے، ایک میں اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا، یعنی کہ اس کے اندر متضاد چیزیں بہت سی ہیں. یہ میں آپ کو ایک مختصر سا عکس دکھاتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو رپورٹس ہیں یہ ایک گینگ ہے اور وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. ناؤ ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک گروپ ہے، اب یہ چیز بڑی سمجھنے والی ہے، ایک گروپ ہے وہ لوگوں کو پھنساتا ہے. کیسے پھنساتا ہے؟ اس کی تین چار اس کی اپنی اسکیمز ہیں. سر میں نے خود بند کی ہے. اس کی تین چار اس کی اپنی، انہوں نے ایک میں رپورٹ میں یہ لکھا، ایک میں تو ون وے اور دی ادر آئیڈیا یہ ہے کہ ایک گروپ ہے وہ لوگوں کو پھنساتا ہے. The question is کہ وہ گروپ لوگوں کو کیسے پھنساتا ہوگا. اب اس میں انہوں نے ایک کہانی وائرل کر دی، and it goes something like this کہ ایک آدمی کو توہین آمیز مواد بھیجا جاتا ہے. وہ کوئی پکچر ہو سکتی ہے، کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے. وہ آگے سے احتجاج کرتا ہے کہ آپ نے مجھے کیا بھیج دیا. یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کچھ نہیں بھیجا. وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے بھیجا ہے. ایک تکرار سٹارٹ ہوتی ہے. پھر بھیجنے والا اللیجڈلی کہتا ہے کہ اچھا ثبوت دو کیا ہم نے بھیجا ہے. جب وہ ثبوت کے طور پہ اس کو واپس بھیجتا ہے تو پھر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، یہ بتا کے کہ جو اس نے ہمیں بھیجا ہے نا یہ دیکھو بلاسفمی ہے. یہ میرا ایک سوال ہے، وکلاء بھی تشریف رکھتے ہیں، باقی لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اس کو، کہ اگر میں نے کسی کو پھنسانا ہے اور میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور میرے پاس یہی ایک ٹیکنیک رہ گئی ہے کہ میں اس کو خود بھیج کے کوئی بھی توہین آمیز مواد میں واپس منگواؤں، تو میری ایف آئی آر میں کیا لکھا ہوا ہوگا کہ اس نے مجھے ایک سنگل پیس آف بلاسفیمس کانٹینٹ بھیجا ہے. میرے پاس تو اور کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. تو میرے پاس وہی ثبوت ہے نا، تو میری ایف آئی آر میں تو لکھا ہوگا. اس کو وہ کہتے ہیں ون ٹائم شیئرنگ. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. میں سلو اس لیے ہو گیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ مینٹلی اس کو پروسیس کر سکیں کہ میرے پاس کوئی اور ثبوت نہیں ہے. میں ثبوت کے لیے تو سارا ڈرامہ کر رہا ہوں نا. یہ تو میرے پاس جو آ گیا تو میں کہوں گا نا کہ دیکھو ایک دفعہ اس نے یہ شیئر کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان کے عدالتی ریکارڈ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ اسامہ یہ ملزم ہے، اس کی جو فورینزک رپورٹ ہے 175 پیجز کی، ٹیکنیکل رپورٹ 28 پیجز کی. اس کا فون، اس کی بلاسفمی کی مدت 2.5 سے 3 سال سے کر رہا ہے. طیب بن عارف
665 پیجز، 6 سال سے بلاسفمی کر رہا ہے. جب آپ یہ فورینزک ڈیٹا نکالتے ہیں تو اس میں ٹائم سٹیمپس کے ساتھ، ڈیٹ سٹیمپس کے ساتھ، پچھلے پورا جتنے عرصے سے انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے اس موبائل فون پہ، اس آئی ڈی پہ وہ سارے کا سارا سامنے آ جاتا ہے. اب یہ کہتے ہیں دیکھیں یار یہ تو مولوی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کے وکیل بھی مولوی ہیں، یہ بھی مولوی ہیں. What they don't explain is کہ ایک طرف تو آپ کا الزام ہے کہ مولوی ٹیکنالوجیکلی بڑا پیچھے ہے، سائنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بالکل ہی فارغ آدمی ہوتا ہے، اور دوسری طرف آپ نے اس کو اتنا ایڈوانس کر دیا ہے کہ میٹا کے وہ سرورز، میٹا پیرنٹ کمپنی واٹس ایپ کی، انسٹاگرام کی، فیس بک کی، کہ وہ سرورز جو ہیکبل نہیں ہے، جو دنیا کا کوئی آدمی ہیک کر کے جس میں چیز بیک ڈیٹ نہیں کر سکتا، وہ آپ نے دیسی مولوی کے ذمہ ڈال دی کہ ہاں یہ کر رہا ہے. مجھے بتائیے کیسے کوئی آدمی 1 سال پیچھے جا سکتا ہے، 5 سال پیچھے، 4 سال، 3 سال، 6 سال؟ کیسے یہ پاسبل ہے کہ آپ میٹا کے سرورز کو ہیک کریں اور اتنا پیچھے اس میں ڈیٹا ڈالتے رہیں؟ اور پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی، ایک مدعی، وہ نہ صرف بلاسفمی کے حوالے سے اس آدمی کو جانتا ہے بلکہ اس کی ساری فیملی کو بھی جانتا ہے؟ ہاؤ از دیٹ ایون پاسبل؟ یہ فیملی والی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان ایڈیشن ٹو بلاسفمی ان کے فون سے جو کچھ اور نکلتا ہے، غسل کرتی ہوئی ماں کے ویڈیوز نکل رہے ہیں، چھوٹی بہن کے اس کے ویڈیوز نکل رہے ہیں، تبصرے نکل رہے ہیں اب ماں کے، بہن کے باڈی پارٹس کے اوپر، بہن اور بہنوئی پرائیویٹ لمحات میں ہیں، اس کی ویڈیوز چوری چوری بنی ہوئی ہیں. کتنا ایکسس ہوگا کسی مدعی کا، کتنا ایکسس ہوگا کسی مولوی کا، کسی وکیل کا، کہ نہ صرف وہ آپ کے بلاسفمی کے حوالے سے آپ کو جانتا ہے بلکہ آپ کی فیملی کو، آپ کی ابسرڈیٹی کا کوئی لیول ہوتا ہے نا. لیکن یہاں پہ کوئی لیول نہیں ہے. Just take a look at this. خیر، اس کے بعد پھر یہ جو فیکٹ فوکس ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ جامع تحقیق ہوئی ہے. جب لاہور ہائی کورٹ میں اسپیشل برانچ کو بلایا گیا، ان کے جو ڈی آئی جی صاحب تھے فیصل راجہ صاحب، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سورس رپورٹ ہے، اور سورس رپورٹ اگر آپ کے علم میں ہو یہ درجنوں بنتی ہیں، ہر روز ہی بن رہی ہوتی ہیں. یہ بنتی ہے کسی ادارے کے لیے کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے، آپ تحقیق کریں. انٹرسٹنگلی کچھ دن پہلے عثمان وڑائی صاحب نے ایک گیدرنگ میں بلیک ہول میں بیٹھ کے کہا کہ دیکھیں جناب، عدالت میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری ہیومن انٹیلیجنس ہے. قطع نظر اس بات کی کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا، لیکن ہیومن انٹیلیجنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے پوری انٹیلیجنس میکنزم اپریٹس کو یوز کر کے کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں، کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو وہ کسی اور ادارے کو کیوں کہتے کہ آپ تحقیق کریں. وہ یہ کہ ان کی ہیومن انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے، جو کہ سورس رپورٹ ہے، کہ ہم نے گلی محلے سے یہ سنا ہے، آپ تحقیق کریں. اور عثمان وڑائی صاحب اس چیز کو ایکنالج کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیز ایف آئی اے کو دی. یہ نہیں بتایا کہ ایف آئی اے نے جب تحقیق کی تو نتیجے کیا آئے. تو جتنے لوگوں کو وہاں پہ مینشن تھے، ایف آئی اے نے سب کی تحقیق کی، ملزمان کی فیملی سے ملے، فائنینشیل ٹرانزیکشنز چیک کی، یہ وہ سارا، اور ہائی کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کرا دی کہ یہ سب جھوٹ ہے. کوئی پاکستان میں اس طرح کا گروپ ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی پاکستان میں اس طرح کا بزنس نہیں. اب یہ کہتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اسپیشل برانچ تو پاکستان کا ادارہ ہے. تو یہ پاکستان کا ادارہ کہہ رہا ہے کہ بلاسفمی بزنس گروپ ایگزسٹ کرتا ہے. نہیں، وہ نہیں کہتا. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے. ایف آئی اے والوں کو انہوں نے کہا آپ تحقیق کریں. اب ایف آئی اے ریاست پاکستان کا ادارہ ہے جو کہتا ہے کہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر آپ نے اسی چیز پہ جانا ہے کہ ریاست کے ادارے کی اوتھینٹسٹی ہے، تو ریاست کا ادارہ تو کہتا ہے ایگزسٹ نہیں کرتا، بات تو ختم ہو جاتی ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ، عدالت پہ یہ ریکارڈ موجود ہے کہ کبھی کسی مدعی کو کوئی لیو وے نہیں دیا گیا. ان ایڈیشن ٹو دیٹ، مزید اگر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کسی ایک عدالت میں، انکلوڈنگ دی انفیمس کورٹ جو تھی جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کی، جس میں سارے قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں، ایون اس میں بھی کوئی ثبوت اس چیز کا نہیں دیا گیا. اس کی ججمنٹ میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس عدالت کا کام نہیں تھا یہ دیکھے کہ کوئی بلاسفمی بزنس گروپ ہے یا نہیں ہے. یعنی اس ایون پروسیڈنگ کے بعد، ساری کے بعد، جو کہ ون سائیڈڈ تھی، ایک پارٹی کو سنا گیا دوسری کو نہیں سنا گیا، قانون شہادت کی دھجیاں اڑائی گئیں، آرٹیکل 199(1)(a) ہے جو ہمارے آئین کا، اس کی دھجیاں اڑائی دی. بٹ ڈسپائٹ دیٹ انہوں نے بھی یہ رولنگ نہیں دی. انہوں نے کہا نہیں، کمیشن بنا دیں. تو کمیشن کیوں بنا دیں یہ انہوں نے نہیں بتایا. کس لو کے تحت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کمیشن بناتے ہیں. وہ ایک سارا معاملہ آپ نے دیکھا، لیکن وہ کیا وجہ ہے یہ آپ سن چکے ہیں کہ ایف آئی اے کی جامع رپورٹ بھی ہو چکی ہے، ڈی آئی جی فیصل راجہ صاحب کی بھی بات آپ نے سن لی.
آگے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ عدالت میں جاتے ہیں نا تو اس سے پہلے ایک فیز اور آتی ہے، اور یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ آج کل آپ کو سیکولر طبقہ سارا یہ کہتے ہوئے ملے گا کہ دیکھیں انہوں نے پہلے گورنمنٹ کو جا کے بتایا، گورنمنٹ نے ان کی بات نہیں مانی، گورنمنٹ نے بات نہیں مانی تو پھر یہ عدالت میں گئے۔ سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کیا تھا؟ یہ فور وٹ ایور ریزن یہ ہمارے جو وہاں پہ وکلا بیٹھے ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے، جو ملزمان کے وکلا ہیں، حالانکہ ان کا کام ہے کہ وہ تو کیسز کو اگر رپورٹ کریں تو پوری طرح سے رپورٹ کریں۔ انہوں نے وزارت داخلہ کو 134 افراد پہ مشتمل ایک درخواست بھیجی کہ یہ کہا گیا ہے اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں کہ ایسا کوئی گروپ ایگزسٹ کرتا ہے، آپ تحقیق کریں، آپ کمیشن بنائیں۔ اب جو وزارت داخلہ ہے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو آگے بھیج دیتی ہے، تو چونکہ اس کا تعلق ایف آئی اے سے تھا، انہوں نے ایف آئی اے کو بھیج دیا۔ لاہور میں 39-40 لوگ ان 34 میں سے وہ تھے۔ جب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جناب یہ درخواست جعلی تھی، اس لیے کہ جو درخواست گزار جن کے نام لکھے ہوئے تھے انہوں نے خود کہا کہ ہم نے کوئی ایسی درخواست دی نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، وہ وکلا حضرات بیٹھے ہیں، محاورہ غلط ہو جائے تو اس کی معذرت کے مدعی سست اور گواہ چست۔ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ جو پٹیشنر ہے وہ نان ایگزسٹنٹ اور وکیل چست۔ اب وہ وکیل جس کا نام لکھا ہوا یہ سائبر کرائم ہے، یہ پاکستان کے قانون میں جرم ہے، آپ کسی کے نام پہ جعلی درخواست دے دیں۔ یہ بذات خود ایک قانون کے خلاف بات تھی۔ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم نے کوئی ایسی درخواست نہیں دی ہے، بلکہ انہوں نے لکھ کے دیا آگے سے کہ ہم نے کوئی ایسی درخواست نہیں دی ہوئی ہے۔ ان کے عدالت وہ سارا عدالت کا ریکارڈ پہ موجود ہے۔ اینڈ فرام دیر آن، کیونکہ سارا ڈرامہ بننا تھا تو پھر وہاں سے یہ اسلام آباد میں گئے جہاں پہ 101 خاندانوں کی پٹیشن، انٹرسٹنگلی ملزمان میں سے کوئی بھی پٹیشنر نہیں تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ بیکاز پاکستان کے قانون میں یہ عام طور پہ یہ جو روایت ہے قانون کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر آپ کے کیس میں ڈیلے ہوتا ہے آپ کی وجہ سے تو پھر آپ اس کا کوئی بینیفٹ کلیم نہیں کر سکتے۔ ادروائز تو یہ ہے نا کہ کوئی بھی مرڈر ہے، ریپسٹ ہے، دہشت گرد ہے، کوئی بھی ہے، وہ تاریخوں پہ تاریخیں لیتا رہے۔ 2 سال کا ایک اسٹیچوری پیریڈ ہے جس کے بعد اگر کیس ریزولو نہ ہو تو آپ کے پاس ضمانت کا ایک حق ہوتا ہے، تو پھر تو کوئی بھی آدمی تاریخوں پہ تاریخیں لے کے 2 سال پورے کرے ضمانت لے کے چلا جائے۔ تو قانون کی روایت اس چیز پہ ہے کہ اگر تو جو ریاست ہے، جو پروسیکیوشن ہے، استغاثہ ہے، ان کی طرف سے اگر ڈیلے ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کا بینیفٹ مل سکتا ہے، آپ کی طرف سے تو پھر نہیں۔ the reason انہوں نے کوئی بھی ملزم پٹیشنر نہیں بنایا، کسی کا ماما، کسی کا چاچا، کسی کا پھوپھا ایسے آگے کر دیے، کہ اگر بات کمیشن میں جاتی ہے تو ملزمان کے پاس یہ حق ہو جاتا ہے کہ دیکھیں بھئی اب اگر کیسز ڈیلے ہمارے ہو رہے ہیں جو کہ انیویٹبلی ہونے ہیں، اس لیے کہ ایک کیس سملٹینیسلی 2 جگہ پہ تو چل نہیں سکتا، جب اس کی فائل آپ ٹرائل سے اٹھا کے کمیشن میں لے کے جائیں گے تو وہاں پہ تو رکے گا، تو ملزمان کو آپ یہ ایک لیو وے دے رہے ہیں، ایک آپشن بیچ میں سے دے رہے ہیں کہ دیکھیں بھئی کمیشن آپ نے ہمارے کہنے پہ تو نہیں بنایا نا، اب اگر کیسز ڈیلے ہو رہے ہیں تو میری وجہ سے تو نہیں ہو رہے، کوئی قانون کی نگاہ میں ملزم میں ہوں، میرا پھوپھا تو نہیں ہے، چاچا تو نہیں ہے، اینڈ ٹو دی آئیز آف لا دیٹس اے ویری فیئر آرگومنٹ۔ تو یہاں سے ان کی ضمانت کا ایک رستہ کھلتا۔ یہ بار بار کہتے ہیں تم سچے ہو تو کمیشن میں کیوں نہیں جاتے، ہم بار بار پوچھتے ہیں تم سچے ہو تو پھر کمیشن آئینی کیوں نہیں بناتے؟ قطع نظر اس بات کے کہ کمیشن کی کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے، اس لیے کہ جو ہمارا آرٹیکل 199(1)A ہے وہ ریکوائر کرتا ہے 3 چیزیں کمیشن جیسے کسی بھی پلیٹ فارم کے لیے۔ یو مسٹ ہیو 3 تھنگس۔ نمبر 1 یہ کہ جو ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے رہی ہے یہ معاملہ اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر آتا ہو، وہ سارے پاکستان کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتی۔ نمبر 2 کہ جو اگریوڈ پرسنز ہیں وہ پٹیشنر ہوں، اینڈ نمبر 3 کوئی اور آپ کے لیے ریمیڈی اویلیبل نہ ہو۔ ان دس کیس ایسا نہیں کہ کوئی ایک چیز کم تھی بلکہ تینوں چیزیں کم تھیں، کوئی گراؤنڈ ہی نہیں تھا کمیشن کا، کوئی گراؤنڈ نہیں تھا۔ جو کیپٹل کی کورٹ ہے وہ پنجاب کے کیسز نہیں لے سکتی، اعجاز اسحاق صاحب نے لے لیے فور واٹ ایور ریزن۔ نمبر 2 اس میں جو پٹیشنر ہیں وہ ملزمان نہیں تھے۔ نمبر 3 اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ پارٹ، آپ کے پاس کتنے پلیٹ فارم ہیں؟ ٹرائل کورٹ بذات خود ایک ریمیڈی ہے، ایک آپشن ہے نا آپ کے پاس، ہم وہاں جا سکتے ہیں، 265 کو اویل کریں، بات ختم ہو جاتی ہے، بے گناہی ثابت کریں۔ جے آئی ٹی ہے، ٹرائیبیونل ہے، پارلیمانی کمیٹی، سارے ہیں، لیکن ان کی ضد ہے کہ نہیں کمیشن بنے اور غیر قانونی بنے، یہی انصاف ہے، اور اعجاز اسحاق صاحب نے بنا دیا۔ تو آپ کو یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ اصل میں یہ جو گیم تھی وہ ضمانتوں کی تھی، وہ گیم اوور ہو گئی۔ کو 2 گھنٹے بھی اس فیصلے نے سروائیو نہیں کیا اپیل میں۔ یہ 3 حصے بھی آپ نے سنے جو چاہیے ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں۔ اب جہاں پہ آپ کی مجھے توجہ چاہیے
JID کیسز کی تحقیق کر سکتی ہے، لیکن ہمارے اس طبقے کے لیے وہ ناقابل قبول ہے. ٹرائبیونل کیسز کی تحقیق کر سکتی ہے، نو بھی نہیں ٹھیک. پارلیمانی کمیٹی کر سکتی ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں. ایسا کمیشن جہاں پہ ملزمان خود پٹیشنر ہوں وہ بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ بھی قابل قبول نہیں. ایسا کمیشن جس میں ملزمان خود شامل نہ ہوں وہ ان کے لیے قابل قبول ہے. اس میں اور ان باقی صاحب میں فرق کیا ہے کہ اس میں ملزمان کے ضمانت اور ان کے فرار کا رستہ نہیں ہے. That is the only difference. ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس کو ضمانت ملتی ہے وہ فرار ہوتا ہے. احمد ستی فرار، طیب بن عرب جس کا آگے آپ نے دیکھا جعلی ضمانت پہ وہی ملک سے فرار. اب ہم یہ نہیں کہیں گے ان سب کے پاس مینز ہے کہ سارے ملک کے باہر جاتے ہیں، لیکن ملک کے اندر بھی تو ایبسکاؤنڈر ہو سکتا ہے بندہ. ہزاروں کی تعداد میں ہے ہی نا، جتنے پاکستان میں دہشت گرد ہیں، TTP وغیرہ، سب کے نام پتے تو نہیں پتا کسی کو. ٹو دی آئیز آف لا وہ وانٹیڈ ہیں اور سارے کے سارے وہ بھاگے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گیم اصل میں یہ تھی. جب یہ ناکام ہوتی ہے تو پھر ہم سرٹن ججز میں ایک اور رویہ دیکھتے ہیں، اور رویہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلے ضمانتیں اس طرح سے نہیں مل رہی نا تو ہم ویسے ہی دینا شروع کر دیتے ہیں. 38 کے قریب ضمانتیں ہوئیں، جس میں سے 28 ایک ایسے جج صاحب نے دی جو اپنی ڈگری نہ ثابت کرنے کی بیس پہ فارغ ہوئے ہیں، طارق جہانگیری صاحب. 80 سے زیادہ لوگ اس میں جیل سے باہر گئے. ون ہیز ٹو آسک اے کوسچن کہ جہانگیری صاحب کے پاس کون سی ایسی لیگل گدڑ سنگی ہے جو باقیوں کے پاس نہیں ہے. 38 میں سے 28 یہ دے رہے ہیں، اور باقی کو اگر آپ گنیں تو بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں لوئرز. بابر ستار صاحب کو دیکھ لیں، ایک ضمانت انہوں نے ایسی دی کہ NCCIA کے احباب سے انہوں نے سرٹن ڈاکومنٹ مانگا، وہ ڈاکومنٹ نکال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، صبر بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے جی ضمانت بات ختم، جاؤ. یہ ایسے ضمانتیں ہو رہی ہیں. اور اگر یہ بھی بات آپ کے لیے مشکل ہے، جو کہ یقیناً ہونی چاہیے، ہاؤ اباؤٹ اکویٹلز؟ انیکا عتیق کیس، کنفیشن موجود، ہر طرح کا ایویڈنس موجود. کنفیشن سے بڑا ایویڈنس کیا ہوتا ہے؟ جج صاحب اپنی طرف سے فیکٹس کریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، یہ کہہ کے کہ وہ فون جس سے بلاسفمی ہوئی ہے وہ تو آپ نے ریکور ہی نہیں کیا، جبکہ وہ فرد مقبوضگی کا ڈاکومنٹ سامنے پڑا ہوا ہے جس میں اس کے دستخط موجود ہیں، اس کے تھم پرنٹ موجود ہے، انگوٹھا لگا ہوا موجود ہے کہ یہ فون اسی کے پاس سے ملا ہے. جج صاحب somehow had no problem with that. ٹھیک ہے آپ جاؤ. 5 ملزمان پیش ہوتے ہیں. ابھی ہم پوچھیں گے رائے صاحب سے اس بارے میں تفصیل سے. ایک اور کیس ہے 5 ملزمان، جس میں سے ایک ظالم ایسا بھی ہے کہ جو قرآن پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مشت زنی کرتا تھا. اس کے DNA رپورٹ کنفرم کرتی ہے، اس کے ویڈیوز کنفرم کرتے ہیں جو اس نے اپلوڈ خود کیے ہوئے تھے یہ حرکت کرتے ہوئے. DNA رپورٹ بھی ہے، سارا کچھ ہے. 5 ملزم وہاں پہ اکٹھے جاتے ہیں. جج صاحب نے ایک کو سنا، 4-5 سوال کیے، اس کے بعد 5 کے 5 کو بری کر دیا اور یہ کہا کہ آپ نے جو اس کے علاوہ مجھے کوئی ایویڈنس ہی نہیں دیا. پھر DNA ایویڈنس تو ہے، فائل میں موجود ہے، اور ان کو سزائے موت ہو چکی ہے. اس کو صرف اپروو کرنا ہے، کنفرم کرنا ہے. کنفرم نہیں کیا اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے کوئی اور ایویڈنس نہیں دیا. اپنی طرف سے فیکٹس کریٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جناب، جو 295C کا کیس ہے وہ تو SP لیول کا آدمی کرتا ہے، یہ تو آپ NCCI میں لے گئے، وہاں پہ تو SP نہیں ہوتا. جو قانون کو سمجھتے ہیں حضرات، ان سے معذرت. اس کیس پہ اگر آپ کو دل کر رہا ہے کہ اپنی ڈگریوں کو آگ لگا دے، تو میں بھی قانون کی ڈگری، میرا بھی دل کیا تھا آگ لگانے کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مطلب 18ویں رینک کا آفیسر ہے، SP 18ویں رینک کا ہے جو ڈپٹی ڈائریکٹر، جس نے NCCI میں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، کہ چونکہ وہ رینک ایگزسٹ نہیں کرتا وہاں پہ، اس لیے 295C اپلائی نہیں ہوگی، اس لیے آپ توہین رسالت آن لائن کرتے رہیں. آپ راستہ دے رہے ہیں لوگوں کو. یعنی کہ آپ پیپر پہ لکھ کے اگر توہین کریں تو چونکہ وہ بات پولیس کے پاس جائے گی تو دیٹس فیئر اینڈ ریزنیبل کہ وہاں پہ SP موجود ہے، وہ اس کی تحقیق کر لے گا. لیکن اگر آپ وہی بات واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں، فیس بک پہ لکھتے ہیں، تو آپ کو اجازت ہے اس لیے کہ وہاں پہ SP نہیں ہے، حالانکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس کا ایکویولنٹ رینک ہے. یہ کیسے ججز بنتے ہیں؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یہ کیسے ججز بن جاتے ہیں کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایکویولنٹ رینک تفتیش کر سکتا ہے. تو اس طرح سے لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے. 6 لوگوں کی ایکویٹل ہوئی ہے 2 کیسز میں، اور ان سارے ججز کے خلاف درخواستیں جا چکی ہیں جو جوڈیشل کاؤنسل ہے اس میں، کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جب انصاف اور عدل کا قتل عدالتوں میں ہونا شروع ہو جائے
اور قاضی کے ہاتھ ہونا شروع ہو جائے، پھر کوئی امید نہیں کی جا سکتی، پھر کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آ جائیے۔